من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. شیخ الاسلام ٹرسٹ کا یہی مشن ہے، اور اس ٹرسٹ کے ماتحت ہفتہ اجتماع ہمارے شہر جموں سر کی اہل سنت و جماعت کی مساجدوں میں ہر شکروار کو بعد نماز عشاء منعقد ہوتا رہتا ہے. آج ہماری شہر کی مرکزی مسجد جامع مسجد کے اندر یہ اجتماع منعقد ہے. رب تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. تفسیر اشرفی کے درس کا سلسلہ جاری ہے. پارہ نمبر 2 کی 144ویں آیت مبارکہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ہم ملاحظہ کر رہے ہیں تمہارے چہرہ کے بار بار اٹھنے کو آسمان کی طرف، تو ضرور پھیر دیں گے ہم تم کو تمہارے پسندیدہ قبلہ کی طرف. تو اب پھیر دو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنا اپنا رخ اسی کی طرف کرو. اور بے شک جو دیے گئے تھے کتاب ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کے کرتوتوں سے. اگر دیکھا جائے تو یہ آیت کریمہ سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. یہ ہمارے نبی کی گویا کی شان بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تحویل قبلہ کا اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا. تفسیر سماعت کریں. فرماتے ہیں، ہم ملاحظہ کر رہے ہیں اے محبوب تمہارے چہرے کے بار بار اٹھنے کو، بار بار آسمان کی طرف تمہارے متوجہ ہونے کو، اور ہم جان رہے ہیں کعبہ کو قبلہ بنا دینے کی تمہاری دلی خواہش کو. تو یقین جان لو ضرور بضرور پھیر دیں گے، عنایت فرمائیں گے، رخ کرنے کی قدرت دیں گے ہم تم کو تمہارے پسندیدہ قبلہ کی طرف، جس کی محبت آپ کے دل میں ہے، اور آپ جس کے قبلہ ہونے کے مشتاق ہیں. اور یہ محبت و اشتیاق بھی کچھ نفسانی خواہش یا طبعی غرض سے نہیں، بلکہ مقاصد دنیا کی وجہ سے ہیں. تو اب بغیر کسی تاخیر کے فوراً ہی پھیر دو اپنا اور اپنے پورے بدن کا رخ جہت کعبہ یعنی کہ مسجد حرام کی طرف. اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کس قدر پیار ہے، کس قدر محبت ہے. اسی لیے آپ کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے. حالت نماز میں ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے مصطفیٰ کی یہ دلی خواہش ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم نازل ہو جائے. یہ ہمارے نبی کی دلی خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی
کہ مسجد حرام ہی کو قبلہ بنا دیا جائے، اور آپ اسی آرزو میں اپنے چہرے انور کو حالت نماز میں بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس ادا کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ اب سنیں گے تو تھوڑا لطف آئے گا، چونکہ یہی مجھے بتانا تھا کہ رب کو اپنے محبوب سے کس قدر محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اے محبوب تمہارے چہرے کے بار بار اٹھنے کو، بار بار آسمان کی طرف، تمہارے متوجہ ہونے کو، اور ہم جان رہے ہیں، یعنی محبوب جو تمہاری دلی خواہش ہے، رب فرماتا ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ رب فرماتا ہے ہم جان رہے ہیں کعبہ کو قبلہ بنا دینے کی تمہاری دلی خواہش کو، اور یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خواہش تھی، یہ کوئی طبعی خواہش نہیں تھی، یعنی یہ کہ طبیعت نے چاہا اور آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا جائے، نہیں، اس میں صدہا حکمتیں تھی، اس میں بیت الحرام کو قبلہ بنا دینے کی جو خواہش میرے مصطفیٰ کی تھی، اس میں صدہا حکمتیں تھیں۔ آگے فرماتے ہیں، اب اس کو سنیں، جب بار بار حضور علیہ السلام آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے تو رب نے یہ بات بیان فرمائی کہ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے چہرے کے اٹھنے کو، آسمان کی طرف بار بار متوجہ ہونے کو، اور پھر رب نے حکم بھی دے دیا کہ پھیر لو اپنا پورا بدن خانہ کعبہ کی طرف۔ یہاں پر بھی غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں تھے، اور مسجد بنی سلمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ ابھی 2 رکعت ہوئی تھی، تیسری رکعت کے قیام میں تھے۔ حضور کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے۔ رب اپنے محبوب کی خواہش کو پورا کرنے میں کس قدر جلدی فرماتا ہے کہ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب نماز پوری کر لو، عصر سے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، محبوب تمہاری نماز میں خواہش ہے، ہم تمہیں نماز ہی میں حکم دیتے ہیں، پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ بریلی کے امام کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ نصف رجب ہجری سن 2 بروز 2 شنبہ، جبکہ آپ مسجد بنی سلمہ میں بوقت ظہر نماز پڑھ رہے تھے اور 2 رکعت ادا بھی فرما چکے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم خداوندی لے کر نازل ہوئے۔ اس کو سنتے ہی آپ فوراً بیت المقدس سے پھر گئے اور میزاب کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور باقی 2 رکعت نماز جہت کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی، یعنی 2 پہلی اور دوسری رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور تیسری اور چوتھی رکعت مسجد حرام کی طرف رخ کر کے میرے مصطفیٰ نے نماز مکمل فرمائی۔ اور جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی تھی ظہر کی، اور چونکہ اسی وقت تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا، تو اسی وجہ سے اس مسجد کو آج مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ اس زمانے میں مسجد بنی سلمہ اسے کہا جاتا تھا، مگر آج اس کا نام، اسی وقت سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد ہے۔ اچھا، بیت المقدس کی جو جہت ہے وہ اس طرف ہے اور خانہ کعبہ اس طرف۔ مسجد قبلتین جو عمرہ اور حج کے لیے گئے اور زیارت کی ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اگر مسجد قبلتین میں گئے ہیں اور آپ نے زیارت کی ہو تو خانہ کعبہ کی طرف جو قبلے کی سمت، قبلہ کی سمت ہے، بالکل پشت کی جانب بیت المقدس کی سمت ہے، اور وہاں پر نشان بھی بنا ہوا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کا رخ
اس طرف تھا اور پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف، اور حالت نماز میں ہے، حضور کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے، رب نے حالت نماز ہی میں اپنے محبوب کو پھر جانے کا حکم دے دیا، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور اپنی نماز مکمل فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اس دن سے مذکورہ مسجد کا نام بھی مسجد قبلتین ہو گیا، اور سابقہ آسمانی کتابوں کی یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ آخری نبی کی ایک یہ بھی خاص پہچان ہے، نشانی ہے، علامت ہے، صفت ہے کہ وہ دو قبلوں کا امام ہوگا۔ یعنی اگلی آسمانی کتابوں کے اندر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی بیان کی گئی تھی کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ دو قبلوں کے امام ہوں گے۔ یہ بھی حضور کا میلاد ہی ہے۔ فرماتے ہیں اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر مخاطب فرما کر تحویل قبلہ کا حکم دیا، اس کے بعد تمام امتیوں کو جہت کعبہ مسجد حرام کی طرف پھر جانے کو اور اس کو اپنا قبلہ بنا لینے کا عمومی حکم نازل فرمایا، اور ارشاد فرمایا اے امت محمدیہ، تم لوگ بحر و بر، نرم و ہموار زمین یا بلند و بالا پہاڑ اور شرق و غرب الغرض جہاں کہیں ہو، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنا اور اپنے اپنے پورے بدن کا رخ اسی جہت کعبہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اب اگر تم ایسی جگہ ہو جہاں سے بیت اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہو تو تم پر بے عین ہی کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ کوئی مسجد حرام ہی کے اندر ہے، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے، تب اس کے لیے فرض ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کرے۔ اور اگر تم ایسی جگہ نہیں ہو بلکہ دور ہو تو صرف سمت کعبہ کی طرف رخ کر لینا یہ فرض ہوگا، جیسے ہم لوگ یہاں سے مسجد حرام کی طرف رخ کر لیتے ہیں، جہت کعبہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، یہی ہماری نماز ہونے کے لیے کافی ہے۔ المختصر کعبہ اہل مسجد کا قبلہ ہے، مسجد حرام مکہ کا قبلہ ہے، مکہ حرم کا قبلہ ہے، اور حرم ساری دنیا کا قبلہ ہے، کیونکہ حالت نماز میں جہت کعبہ کی طرف رخ ہو جانا مذکورہ بالا تمام صورتوں میں حاصل ہے۔ جہاں کہیں ہو فرما کر واضح کر دیا کہ یہ صرف مدینہ والوں ہی کا قبلہ نہیں بلکہ بیت المقدس والوں کا بھی قبلہ ہے۔ یعنی پہلے اگرچہ بیت المقدس قبلہ تھا، مگر جب رب نے حکم دے دیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، جب رب نے یہ حکم نازل فرما دیا تو بیت المقدس والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان پر فرض ہے کہ وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تبھی ان کی نماز قابل قبول ہوگی۔ اور اچھا ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تحویل قبلہ کے حوالے سے، تو حضور علیہ السلام نے تو اپنا رخ پھیر لیا مسجد حرام کی طرف۔ اس وقت مدینہ شریف کے اندر اور بھی علاقوں کے اور سوسائٹیوں میں لوگ نماز، صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ ایک بندے نے آ کر ایک قبیلے والوں کو خبر دی جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور آ کر اس نے خبر دی کہ تحویل قبلہ کا حکم آ چکا ہے اور حضور علیہ السلام نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا ہے۔ اس نے بس یہ ندا دی، جتنے لوگ حالت نماز میں تھے اس ندا کو سن کر حالت نماز ہی میں انہوں نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نماز پوری کریں گے اور تحقیق کریں گے کہ بات صحیح ہے کہ نہیں، سچی ہے کہ نہیں، کہیں جھوٹی خبر تو نہیں سنا رہا ہے، نہیں، انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی فوراً انہوں نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے اندر حضور کی اطاعت کا اور اتباع کا جذبہ اس قدر تھا کہ جب حضور کے نام سے کوئی پیغام سنا دیتا تو صحابہ فوری طور پر عمل کرتے تھے، فوری طور پر عمل کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی تو یہودیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور بغض کی آگ اور زیادہ ہو گئی، تو ان کو اور ان سے یہ برداشت نہ ہوا کہ مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا، یہ ہضم نہ ہوا ان سے، اور
الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے اور تانے دینے لگے مسلمانوں کو کہ کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، کبھی مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، تو ان یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا یہود و نصارہ ضرور جانتے ہیں، ان کے نبیوں نے ان کو بخوبی طور پر آگاہ فرما دیا ہے کہ بے شک تحویل قبلہ یا کعبہ کی طرف متوجہ ہونا حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ یہودی پہلے ہی سے جانتے تھے، توریت اور آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر موجود تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ دو قبلوں کے امام ہوں گے، تو انہیں اس بات کا علم تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ حق ہے اور صحیح ہے، مگر بغض و عناد کی وجہ سے وہ جھوٹی باتیں بیان کرتے تھے، کیونکہ وہ تورات میں پڑھ چکے ہیں کہ پیغمبر آخر الزماں دو قبلوں کی طرف نماز ادا فرمائیں گے اور آخری قبلہ کعبہ ہوگا، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہی آخری نبی ہیں، چونکہ ان کی کتابوں میں جن کی بشارت ہیں جو باطل کا حکم نہیں دے سکتے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ان یہودیوں کے انکار قبلہ جیسے نالائقی والے افعال اور کرتوتوں سے، تو ان کو اللہ کی گرفت سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو تحویل قبلہ سے ناراض ہوئے اور جو کچھ بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور حضور علیہ السلام کی نبوت کا معاذ اللہ جو انہوں نے انکار کیا اور جھوٹی کہانیاں اور جھوٹی باتیں جو گھڑنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے پردے چاک کر دیے، رب نے سارے پردے چاک کر دیے کہ انہیں معلوم ہے، یہ خود جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ہی تھا، چونکہ جو آخری نبی ہوگا وہ دو قبلوں کا امام ہوگا، یہ بات ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اور انہیں پتہ تھا، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کا انکار قبلہ جیسے نالائقی افعال اور کرتوتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، تو ان کو اللہ کی غضب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو انکار کرتے ہیں، جہت قبلہ کی طرف رخ کرنے سے منع کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے باخبر ہیں اور اللہ جلد ہی ان کی گرفت فرمائے گا۔ یوں ہی اے ایمان والو، اب ایمان والوں سے خطاب کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال صالحہ اور جذبات اطاعت رسول سے بھی بے خبر نہیں۔ ادھر یہودیوں سے کہا گیا کہ تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں، چونکہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو، جیسے آج کل وہابی دیوبندی چھپاتے ہیں حضور کی شان اور عظمت کو، ہے نا، تو یہی طریقہ ان لوگوں کا ہے جو یہودیوں کا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تمہاری اعمال سے بے خبر نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ، بلکہ باخبر ہے، وہ علیم و خبیر ہے، رب کی ذات علیم و خبیر ہے۔ اب یہاں ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے رب نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال صالح اور جذبات اطاعت رسول سے بھی خبر نہیں۔ یعنی جو تم نے حالت نماز ہی میں رخ جہت کعبہ کی طرف کر لیا نا، اس اطاعت کے جذبے کو اللہ جانتا ہے کہ تم میں کس قدر اطاعت کا جذبہ ہے نا، کس قدر اطاعت فرما برداری کا جذبہ ہے، جو شوق ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ اس سے بھی بے خبر نہیں کہ تم میں سے جو نماز میں رسول کریم کے ساتھ تھے، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تحویل قبلہ کر لیا، لیکن تمہارے سوا جو دوسرے لوگ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ رسول کریم نے قبلہ بدل دیا ہے اور بیت المقدس کی طرف سے رخ پھیر کر کعبہ کی طرف کر لیا ہے، تو ان لوگوں نے بھی کسی پس و پیش کے بغیر اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ کی طرف کر لیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اپنے اس عمل سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تحقیق حال تو کر لے۔ صرف ایک انسان کی خبر کی بنیاد پر ان سب پر واجب نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتے، مگر ان کے جذبہ اطاعت رسول نے گوارا نہ کیا کہ چوں چرا میں پڑھ کر اطاعت رسول کو انجام دینے میں ذرا دیر کے لیے بھی تاخیر کریں۔ یہ ان کے جذبہ اطاعت نے برداشت نہ کیا۔ تسلیم و رضا کی اس بے مثال نمونے سے
تمہارا رب کریم بے خبر نہیں ہے، یقیناً تم سب کے لیے اس کی طرف سے وعدہ اجر عظیم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ محبوب آپ ان یہودیوں کے اعتراضات سے پریشان خاطر نہ ہو، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں زید اور ہٹ دھرمی میں کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں خوب معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ جو جان بوجھ کر کسی چیز کا انکار کرے کوئی دلیل اس کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ کوئی طے ہی کر لے کہ میں سمجھوں گا ہی نہیں تو پھر کوئی اسے کیسے سمجھا سکتا ہے؟ کوئی ٹھان ہی لے کہ آپ میلاد پر کتنی بھی دلیلیں دے دیں مگر اس نے ٹھان لیا ہے کہ نہیں مجھے ماننا ہی نہیں ہے، تو آپ کتنا بھی سمجھائے وہ نہیں مانے گا، کتنا بھی کہے۔ قرآن سے برسوں سے ہمارے علماء کرام دلیلیں دیتے آ رہے ہیں اور میلاد مصطفیٰ پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ میلاد پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بعد صرف کتابیں نہیں لکھی گئی، یا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہی نہیں لکھی ہے، آپ سے پہلے کئی مشائخین اور محدثین گزرے ہیں۔ امام زرقانی علیہ رحمہ جن کی سن وفات تقریباً 923 یا 923 کے آس پاس 923 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ آپ نے مواہب اللدنیہ حضور کی سیرت پر لکھی ہے، میلاد مصطفیٰ پر لکھی ہے، اور بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مدارج النبوہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، الخصائص الکبریٰ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مکہ معظمہ کے بڑے بڑے مفتیان کرام نے امام علوی مالکی علیہ رحمہ کی کتاب اٹھا کر دیکھے۔ تو ایسے کئی مشائخ اور محدثین گزرے ہیں جنہوں نے میلاد مصطفیٰ کے جواز پر قرآن اور حدیث سے دلیل دیتے ہوئے کتابیں لکھی کہ میلاد مصطفیٰ منانا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے، اچھا عمل ہے، مگر جن لوگوں نے ٹھان لی ہے، جن لوگوں نے ٹھان ہی لیا ہے کہ نہیں مانیں گے۔ ایک مولانا صاحب تھے، آخری بات عرض کر دوں، لطیفہ ہے یہ کہ ایک مولانا صاحب تھی، انہوں نے اسی طرح ایک چیلنج کر دیا جمعہ کے بیان میں کہ میرے سوال کا جو بھی جواب دے دے گا تو میں اتنی جائیداد اس کے نام کر دوں گا۔ اب مولانا صاحب نے چیلنج تو دے دیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر پر گئے، بیوی کو پتہ چلا کہ آج شوہر نامدار چیلنج کر کے آئے ہیں اور ساتھ میں جائیداد دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے، تو بھئی جب دینے کی بات ہو کسی اور کو تو ظاہر سی بات ہے، عورتوں کا معاملہ آپ جانتے ہی ہے نا۔ تو اب وہ بوکھلا گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کا سر پھر گیا تھا کہ آپ نے چیلنج کر دیا کہ جو میرے سوال کا جواب دے دے اتنی جائیداد اس کے نام کر دوں گا۔ کیا آپ کو نہیں پتہ ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک اہل عقل اور اہل دانش اور اہل علم موجود ہے روئے زمین کے اوپر، آپ سے بھی بڑے بڑے جاننے والے موجود ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو جواب دے دے گا نا آپ کے سوال کا، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ کہاں روڈ پر بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے؟ تو مولانا مسکرائے اور مسکراتے ہوئے کہا بیگم غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی جواب دے گا میں تسلیم ہی نہیں کروں گا، جب میں مانوں گا تو جائیداد اس کے نام کرنی ہوگی نا، میں مانوں گا ہی نہیں، چاہے وہ کیسے بھی مجھے سمجھائے، کسی بھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کرے، مگر میں نے ٹھان لی ہے کہ میں انکار ہی کروں گا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ حال آج کل کے دیوبندی اور وہابیوں کا ہے کہ آپ جتنا بھی سمجھائیں، جتنی بھی دلیلیں دیں، مگر اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے نا تو پھر اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے یہ نہیں عرض کیا کہ حضور کوئی معجزہ دکھائے، بنا دلیل کے حضور کو نبی مان لیا۔ اور ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، پھر بھی حضور کو نہ مانا۔ دلیلیں دی میرے نبی نے کہ نبی ہونے پر حضور نے دلیلیں دی، کئی دلیلیں دی، معجزے بھی دیکھے، مگر جس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا تو وہ نہیں لایا، دلیلیں دیکھ کر بھی، معجزات دیکھ کر بھی، اور وہ ابو جہل کا ابو جہل ہی رہا اور اسی حالت میں مرا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بغیر دلیل کے مصطفیٰ کو مان جاتے ہیں۔ تو یہ عاشقوں کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔